منسٹر صاحب اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر آپ کی پارٹی کے اندر بات چیت ہو رہی ہے؟ آپ کی نظر ہے اس معاملے پر؟ طلعت صاحب، ہم اس معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں. اگر پرویز مشرف صاحب نے، جو پاکستان کے غیر آئینی صدر ہیں، قابض صدر ہیں، اگر وہ یہ کوشش کریں گے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو کہیں کہ وہ ایڈوائس دیں اور قومی اسمبلی کو توڑا جائے، اور اس کے بعد وہ ایک انتخابی ڈرامہ رچانے کی پاکستان میں کوشش کی جائے اور مرضی کے نتائج لینے کی کوئی کوشش کرے گا، تو وہ خود اس سارے کام میں فارغ ہو جائے گا. اور ہماری پارٹی، پاکستان کی سیاسی جمہوری قوتیں، اور نہ صرف ہم بلکہ یہاں پیپلز پارٹی کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں، ہمیں ان پر بھی توقع ہے کہ سارے لوگ مل کر اس الیکشن میں جانے کی بجائے پرویز مشرف صاحب کو نکالنے کے لیے عوامی تحریک چلائیں گی. ڈاکٹر صاحب، معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان کے اندر اسمبلیاں بنتی اور بگڑتی رہیں، اور ہمیشہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کی بات ہوتی رہی. یہ شاید پہلا موقع ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کہ جب سٹنگ حکومت نے اپنے دور اقتدار میں ایمرجنسی لگانے کی بات کی. یعنی ایمرجنسی لگے، اپنے ہی خلاف لگے گی، ایک طرح سے مارشل لا لگانے کی بات ہوئی. مارشل لا لگے گا تو کسی اور کی حکومت کے خلاف اپنے خلاف ہی لگے گا، اور اپنی ہی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی بات ہو رہی ہے. اگر سیاسی طور پہ آپ اتنے قداور ہوتے، آپ سے مراد آپ کی جماعت ہے، تو آج جنرل پرویز مشرف کو آپ نے اس نقطے پہ لا کے نہ کھڑا کیا تو جو ان کا ہے کہ جی آپ نے بینیفٹ لیا، الیکشن جیتے، وہ بھی جیتے جو نہیں جیتنے چاہیے تھے آپ کو. دیکھیں، ایک دو باتیں تو نیر بخاری صاحب نے کی کہ یہ سب پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے ہو رہا ہے. اگر یہ پریزیڈنٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بڑی خوشی سے ڈالیں اور اچھا ایک پروسیس جو ہے وہ آگے چل پڑے گا. جہاں تک ان کا اور ہمارا اکٹھے بیٹھنا یا الیکشن میں جانا یا کوئی ایسی بات کرنا کہ جہاں یہ اور ہم اکٹھے بیٹھ جائیں گے، آگ اور پانی مل جائے گا، تو وہ میری تاریخ، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں تو نہیں مل سکتا، لیکن آگے معلوم نہیں کہ کیا ہوگا. ساری مسلم لیگ کے لیے بات کریں، میں میجورٹی کے لیے بات کروں. دیکھیں، 202 سیٹیں ہمارے پاس ہیں. لائٹ پارٹیز کو نکال دیں تو 170 کے قریب ہمارے پاس سیٹیں ہیں، زیادہ ہوں گی 170 سے. 52 سیٹیں ان کے پاس ہیں. آپ 52 کو دنوں میں دوبارہ گنتی کی آپ نے؟ 52 کو ساتھ ملانے کے لیے دوبارہ گنتی کی بھی ہے، وہ سب ساتھ ہی ہیں. اچھا، 52 سیٹوں کو ساتھ ملانے کے لیے آپ 52 سیٹیں اگر کھو دیں گے، اگر سارے نہیں بھی جائیں گے، تو آپ کو کتنے نفلوں کا ثواب ہوگا؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے آپشنز غور کیا ضرور کیا ہوگا، لگا کوئی بھی نہیں، نہ ایمرجنسی لگی نہ مارشل لا لگا ابھی تک، اور امید ہے کہ یہ ہوگا بھی نہیں. جو بات آپ نے کہی کہ اسمبلی توڑنے کی بات ہے، یہ دیکھیں سٹنگ گورنمنٹ لاسٹ ایئر الیکشن کا ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کب فائدہ مند ہے الیکشنز کے اندر جانا. 15 اکتوبر کو جانا ہے یا 15 اکتوبر سے پہلے اسمبلی توڑنا ہے، کس طریقے سے الیکشنز کروانے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوگا وہ آئینی طور پہ ہوگا. لیکن راز صاحب، آپ تمام اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کم از کم یہ بات تو نہ کریں کہ آپ اگر اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو وہ نیشنل الیکشن کے لیے ڈیزالو ہوگی. ہم سب کو پتا ہے کہ تمام آپشنز کیوں ڈسکس کیے گئے تھے، ہم سب کو پتا ہے کہ اسمبلی ڈیزالو کیوں ہوگی، وہ صدارتی انتخابات کے لیے ہی ہوگی. تو یہ تو اور بھی لوگوں کی ڈیمانڈ مانی جائے گی. جو یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں، آپ سمیت سب یہ کہہ رہے تھے کہ موجودہ اسمبلی سے صدر کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، الیکشنز کروا کے لڑنا چاہیے. اس میں کون سی بری بات ہے؟ بخاری صاحب یہ فرمائے گا کہ ابھی سعد رفیق نے ذکر کیا کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اور الیکشن ایسے نظام کے تحت ہوتے ہیں جہاں پہ صدر جنرل پرویز مشرف نہ صرف کیئر ٹیکر حکومت بھی اپوائنٹ کرتے ہیں بلکہ خود بھی وردی کے اندر موجود ہوں گے اور تمام نظام ان کے ہاتھ میں ہوگا، انکمبنٹ ہوں گے، تو پیپلز پارٹی ایسی صورت میں ان الیکشنز میں شرکت کرے گی؟ سب دو باتوں کو میں پہلے جواب دے لوں. ایک، خواجہ صاحب نے کہا کہ کنسیشنز اور ریلیف، پیپلز پارٹی نے نہ پہلے کوئی کنسیشن لی ہے نہ ریلیف لی ہے. قوم کو پتا ہے کہ کنسیشن کس نے لی ہے اور ریلیف کس نے لی ہے، ساری قوم جانتی ہے اس بارے میں. دوسری بات اعجاز الحق صاحب کو کہہ دیں کہ پیپلز پارٹی کی قطعاً خواہش نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھیں. بڑی اچھی بات. ہماری کبھی بھی خواہش نہیں رہی کہ اعجاز الحق صاحب کے ساتھ ہم مل کے بیٹھیں یا ان کے ساتھ مل کے الیکشن لیں. گزارش ہے، آپ کی پارٹی کو بھی پتا ہے کہ آپ کی پارٹی کی صورتحال کیا اور آپ کی صورتحال کیا، یہ سارا قوم کو پتا ہے. گزارش یہ ہے کہ اب جو الیکشنز کی بات ہوئی ہے، ڈیزولوشن کی بات ہوئی، اب ٹائم فریم آپ دیکھ لیں. ادروائز الیکشن جو نیشنل اسمبلی کے ایکسپیکٹڈ ہے وہ ہے بائی 15 جنوری 2008. دیٹ از اے ٹارگٹ ڈیٹ اس کے لیے. اور بدقسمتی میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ جو لوگ ان کے ساتھ خواجہ صاحب کے ساتھ اے پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے ہیں، گزارش ہے کہ ان کی مہربانی ہے کہ انہی اسمبلیوں سے یہ انتخاب کی یہ سوچ رہے ہیں. ایک آرٹیکل ہے طلعت صاحب 224، جو اوریجنل آرٹیکل تھا اس میں ایک ورڈ تھا پریسیڈنگ.
اور 17th امینڈمنٹ اور LFO کے ذریعے اس پہ ورڈ فالوئنگ آ گیا. میرا موقف یہ ہے کہ اگر اوریجنل کانسٹیٹیوشن شیپ میں ہوتا 224 آرٹیکل ہوتا تو 15 سپٹمبر کو ان اسمبلیوں کا ایگزسٹنس ہی نہیں ہونا تھا. اس لیے نہیں ہونا تھا کہ اس میں پرووائڈڈ ہے کہ ری الیکشن اور بائی الیکشنز کی پروویژنز. صدر کا الیکشن جو ہے اسمبلی کے الیکشن سے پہلے گزارش ہے, اس کے بعد تبدیلی کے بعد میں کر دیا گیا. گزارش یہ ہے کہ اب بائی ڈیزائن ڈیلیبریٹلی یہ انسرٹ کیا گیا. وہ تو ہو گیا نا بخاری صاحب, تبدیل نہیں ہوگا. اب گزارش یہ ہے کہ خواجہ صاحب بات کرتے ہیں APDM انہوں نے بنائی, اور جو لوگ APDM میں بیٹھے وہ لوگ جو آلریڈی جنرل مشرف کو بیل آؤٹ کر چکے ہیں اور جو اس کو بیل آؤٹ کرنے پہ جو بینیفٹس لے چکے ہیں, آج وہ کرٹیسزم کرتے ہیں. ہم تو گیون سرکمسٹانسز میں بات کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا, آج بھی ہم نے محترمہ نے کہا کہ ہم نے جو پروپوزلز دیں وہ ہم نے پروپوزلز دیں جو یہ بھی پروپوزل دینا چاہتے ہیں. یہ کنفرنٹریشن اس سٹیج پہ چاہتے ہیں. ہم نے پہلے بات کی کہ آج جو گیون سرکمسٹانسز جو ریجنل صورتحال ہے اس کے مطابق کہ ہم وردی میں نہیں مانتے نہ ووٹ دینے. لیکن دیکھیں سعد رفیق صاحب, سوال وہ اہم ہے, وہ اہم ترین سوال ہے. باقی بحث جو ہے بعد میں کر لیں گے. سوال یہ ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے, وچ از اے ریئلسٹک آپشن آبویسلی, ٹھیک ہے نا جی. اور جاز الحق صاحب جو ہے ابھی ہمیں پروگرام سے پہلے کچھ بتا رہے تھے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس آپشن کو کلیئرلی. اگر وہ ہوتی ہے تو پھر آپ کے سامنے فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ موجودہ نظام کے تحت الیکشن میں آپ شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے. اس میں طلب سے میں عرض کر دوں کہ یہ بلا شبہ کانسٹیٹیوشن میں پروویژن موجود ہے کہ پرائم منسٹر کا یہ پریروگیٹو ہے, وہ ایڈوائز کرے پریزیڈنٹ کو ایٹ اینی اسٹیج. یہ تو ابھی تو الیکشن بہت قریب آ چکے ہیں, اور یہ آپشن بھی جو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں, اور یہ اس کے بھی کوئی موٹیوز ہیں, اور آبویسلی کیا موٹیوز ہے بیسٹ نون ٹو دیم. لیکن گزارش یہ ہے کہ جب قوم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جناب وردی میں ہمیں یہ قبول نہیں, آبویسلی جب وہ وردی میں بیٹھیں گے الیکشن کرائیں گے تو پھر آبویسلی پولیٹیکل پارٹیز اس بارے میں سوچیں گی کہ جب بیسک مطالبہ تھا کہ ان الیکشنوں سے پہلے we don't want him in a uniform. That's a very clear thing. And we don't want him to be elected from the same assembly. جی میں انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں, بخاری صاحب اپنی بات پوری کر لیں. صاحب یہ مطالبہ نہیں تھا, مطالبہ پورا بیان کیا جائے. جی مطالبہ کیا تھا, آپ بیان کرتے چلیں فی الحال کیا. جی پورا مطالبہ یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب اپنی وردی سمیت رخصتوں. وہ پیپلز پارٹی کا بھی مطالبہ یہی تھا, اور ARD کا یہ جوائنٹ فیصلہ تھا کہ مشرف صاحب پاکستان کے غیر آئینی صدر ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ARD کی دوسری کمپوننٹ پارٹیز کے ساتھ میثاق جمہوریت پہ دستخط کیے ہوئے ہیں, اور ہم اس میثاق کے تحت پابند ہیں کہ ہم فوجی آمریت کے ساتھ نہ مکالمہ کریں, نہ معاملہ کریں, اور نہ پرویز مشرف صاحب کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کریں, وہ وردی میں ہوں یا وردی کے بغیر ہوں. لیکن اس میں ایک بات کروں گا, خواجہ صاحب نے بڑا موقع بیان کیا کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے جو ٹون ٹینر تھا نواز شریف صاحب کا اور آج کے ڈان کا جو آپ پڑھ لیں تو کتنا ڈیویشن ہے اس میں. ایک بات, دوسری بات پھر بڑی اوپنلی گئی کہ میری ذاتی مخاصمت کسی کے ساتھ نہیں, میں گفت و شنید کرنے کو تیار ہوں. تو بات یہ کہ یہ جو بیساکھ جمہوریت ہے, میری بات آپ سن لیں خواجہ صاحب, آپ بات سن لیں, آپ کی بات ساری قوم سن رہی ہے. نہیں آپ ذرا سن لیں نا, آپ ڈونٹ انٹرفیئر نہ ہو, آپ انٹرفیئر نہ کریں. جب آپ نے گفتگو کی تو میں نے انٹرفیئر نہیں کیا. خواجہ صاحب میں نے انٹرفیئر نہیں کیا, آپ انٹرفیئر نہ کریں. آپ درست بات نہیں, آپ ذرا صبر سے سنیں, آپ درست بات, آپ میرے بات بے شک بات کر رہے ہیں, سنیں اس بات کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. میں ٹویسٹ نہیں کر رہا ہوں, آپ بات مکمل کر دیں. سعد رفیق will respond to that. نہیں obviously issue will also. تو گزارش یہ ہے کہ پھر انہوں نے بھی جو ان کے قائد کی جو ٹون اینڈ ٹینر تھا انٹرویو پہ, جو پریس کانفرنس پہ, اور پھر آج جو انٹرویو دیا انہوں نے جو ڈان میں پبلش بھی ہوا اور ایکسپریس میں بھی آیا ہوا ہے, اس میں بھی ان کا ٹون اینڈ ٹینر دیکھ لیں وہ کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ ذرا اس کو پڑھ لیں, آپ ڈان پڑھ لیتے تو انہیں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو میثاق جمہوریت پہ کھڑے ہیں, آپ ہمیں چھوڑ کے آگے چلے گئے. ہم نہیں چھوڑ کے, آپ کو اس کا کوئی حق نہیں ہے. ہم نہیں چھوڑ کے, آپ ان کے ساتھ جا ملے, آپ ان کے ساتھ ملے جنہوں نے ان کو بیل آؤٹ کیا, قوم کو اگر سنانا چاہتے ہیں مل گیا. بخاری صاحب پوری قوم کے سامنے یہ کہنے کو تیار ہوں, آپ نے میثاق جمہوریت پہ خراب پہنائی, آپ ان کے ساتھ میثاق جمہوریت پہ دستخط کیے تھے. اگر آپ نے پرویز مشرف سے گفتگو کرنی تھی, اگر آپ نے کنسیشن لینی تھی تو ضرور کوئی کنسیشن تو آپ نے لی. 2000 میں کنسیشن آپ لے کے یہاں سے گئے. 2000 میں تو کس نے کنسیشن دیا آپ کو؟ آپ کیسے بیرون ملک چلے گئے؟ آپ سعودیہ سے کیسے
آپ گورنمنٹ آف پاکستان کی پرمیشن سے لندن غصے میں آ گئے, گئے, آپ گورنمنٹ آف پاکستان کی پرمیشن سے غصے میں آ گئے. یہ حقیقت ہے. نواز شریف کیسے نیو یارک گئے؟ اوکے بخاری صاحب